جس نے ماں بہن بیٹی کا سودا کیا وہ غدار ہے، اور تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ وہ غدار ہے۔ پہ در پہ احتجاج ہے۔ ہم نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ یہ غدار ہے، وہ کشمیر ہو، افغانستان ہو، شام ہو، عراق ہو، فلسطین ہو۔ اور وہی عمر بن خطاب تھے جب یہودی نے ان کو چابیاں پکڑا۔ مصر میں محمد مرسی آیا، اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا۔ شاہ فیصل آیا، اس کو قتل کروایا اپنے بھتیجے سے۔ بھٹو نے ایٹمی طاقت کا پروگرام بنایا، اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا۔ اور اس کے بعد ضیاء الحق آیا، وہ مسلمانوں کو اکٹھا کرنا چاہتا تھا، آسمان کے اوپر بم پھاڑ دیا۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز پوائنٹ پہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ انجم ستی، اور آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سردار نذر صاحب، جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں MSO مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن پاکستان کے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم ان سے گفتگو کریں گے بڑی ڈیٹیل میں، جو فلسطین کا ایشو ہے اس حوالے سے۔ السلام علیکم نذر صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ سر، میرا پہلا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی جماعت جو ہے MSO، اس نے عید والے دن جو ہے احتجاج کیا مسئلہ فلسطین کے اوپر، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل پہ در پہ احتجاج ہے؟ آپ کا بہت شکریہ جی، آپ نے MSO پاکستان کے موقف سننے کے لیے مجھے بلایا۔ جہاں تک بات ہے عید کے دن احتجاج کرنے کی، تو آپ نے آخری عشرے میں دیکھا ہوگا کہ مسجد کے تقدس کو پامال کیا گیا اور نمازیوں کے اوپر بمباری کی گئی اور وہاں پر شہید کیے گئے۔ شریعت میں جہاں خوشی کے دن، اور وہیں پہ شریعت کا یہ بھی حکم ہے کہ کسی مسلمان کو تنہا نہ چھوڑا جائے۔ ہم نے عالمی برادری کی توجہ لینے کے لیے اور میڈیا کی توجہ لینے کے لیے اور یہ باور کروایا کہ ہم عید کے دن بھی فلسطین کے لیے رو رہے ہیں۔ ہمارے دل اور ہماری آنکھیں خون کے آنسو رو رہی ہیں کہ میرا مسلمان بھائی فلسطین کے اندر عید نہیں کر رہا، تو میں اسلام آباد کے اندر بیٹھ کے کیسے عید کروں؟ تو میں نے اپنی نوجوان نسل کو یہ بتایا کہ بابا، آپ نے عید کے دن بھی اپنے مسلمان بھائی کے لیے گھروں سے نکلنا ہے۔ اور الحمدللہ ہم نے یہ احتجاج کر کے یہ ثابت کیا کہ ہم اپنی خوشیاں اپنے مسلمانوں کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن مظہر بھائی، محض رونے دھونے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ رونا دھونا یا احتجاج کرنا، علامتی احتجاج کرنا، جیسے گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے سفیر کو بلا کے احتجاج ریکارڈ کروایا، میسیج لکھنا، لیٹر لکھ دینا کسی ملک کے ساتھ اظہار یکجہتی کر دینا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مستقل حل ہے؟ دیکھیں جی، جہاں تک گورنمنٹ آف پاکستان کا کام ہے تو ان کے ہاں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نے کسی سفیر کو بلا لیا یا ہم نے لیٹر لکھ دیا۔ ایک ریاست ہے، اس کا موقف بڑا مضبوط ہونا چاہیے۔ احتجاج تو ہم جمہوری طور پہ پاکستانی قوم کر رہی ہے، پاکستان کا نوجوان کر رہا ہے اپنی گورنمنٹ سے کہ ہم نے آپ کو پارلیمنٹ میں بھیجا ہے، اپنا ووٹ دے کر آپ کو بھیجا ہے، آپ نے ہمارا کیس لڑنا ہے۔ فلسطین کے اندر قتل عام ہو رہا ہے اور آپ پاکستان کے پارلیمنٹ میں ایسے بیٹھے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم احتجاج کر کے اپنے جو ذمہ دار ہیں ہم ان کو توجہ دلا رہے ہیں کہ خدا رب آپ جو ہے نا اٹھیں اور فلسطین کے لیے آواز بلند کریں۔ اسی پر ہم اپنی قوم سے بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ گلی محلے کے لیے ووٹ نہ دیں، آپ نظریاتی لوگوں کو ووٹ دیں جو آپ کے نظریات کے لیے، اور آپ پوری دنیا کے اندر کہیں بھی مسلمانوں کے اوپر کوئی پریشانی ہو تو آپ کا ممبر قومی اسمبلی پارلیمنٹ کے اندر بھرپور احتجاج کریں۔ اچھا، یہ مظہر بھائی بتائیں کہ اقوام متحدہ جیسے ادارے میں اپیلیں کی جاتی ہیں کہ جی آپ ہمارا یہ مسئلہ حل کر دیں، تو آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ مسلم ممالک کا جو پلیٹ فارم ہے، OIC جیسے پلیٹ فارم جب آپ کے پاس موجود ہیں، تو اس کے باوجود اقوام متحدہ سے اپیلیں کرنا کیا مسلمانوں کے خون کے ساتھ یہ غداری نہیں، یا مسلمانوں کے خون کی یہ توہین نہیں ہے کہ آپ یونائٹڈ نیشن جیسے ادارے سے آپ بار بار اپیلیں کریں، جس کا کردار کشمیر میں بھی آپ کے سامنے ہے اور فلسطین میں جو آج کچھ ہو رہا ہے اس میں بھی آپ کے سامنے ہے؟ بالکل جی، میں نے عید کے دن بھی یہ بات کی تھی کہ اقوام متحدہ وہ کنواں ہے کہ جس کنویں کے اندر پانی نہیں بلکہ مسلمانوں کا خون ہے، اور یہ جب کم ہوتا ہے یہ کنواں، اس کو بھرنے کے لیے کبھی فلسطین کو، کبھی شام کو، کبھی کشمیر کے مسلمانوں کے خون سے اس کنویں کو بھرا جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ OIC جو مسلمانوں کا پلیٹ فارم ہے، اب وہ بھی ٹوٹل مذمت کے لیے ہے، حالانکہ یہ مرمت کے لیے بنایا گیا تھا کہ عالمی برادری کو، آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر احتجاج ہوتا ہے اور اس احتجاج کے اوپر برطانیہ کے لوگ بیٹھ کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ 295C کا قانون ختم کیا جائے پاکستان کے اندر،
اور ہمارے او آئی سی کے جو لوگ ہیں وہ اجلاس تک بلانے کی اہلیت نہیں رکھتے. ہم اس لیے او آئی سی سے بھی کہتے ہیں کہ آپ نے یہ جو پلیٹ فارم بنایا تھا یہ مسلمانوں کی ترجمانی کے لیے بنایا تھا. آپ بھی جا کر اگر اقوام متحدہ یا امریکہ کے کہنے پر جا کے اپنی بات چیت کریں گے تو پھر او آئی سی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لہٰذا پھر وہی بات آتی ہے کہ آپ وہاں پر شاہ فیصل جیسے اور اس کے علاوہ بھٹو جیسی قیادت وہاں پر ہوتی تو اقوام متحدہ کے اندر پاکستان آج فلسطین کا کیس لڑتا اور پاکستان فلسطین کا کیس ایسے لڑتا جو آج بھی فلسطینی قوم جو پاکستان سے امیدیں لگائی بیٹھی ہے وہ کسی اور ریاست سے امید نہیں لگائی ہوئی. اچھا، اس پورے سینیریو میں یا صورتحال میں مظہر بھائی آپ جو ہے سعودیہ کا جو کردار ہے، اور ایک اگر میں بات کروں تو ایک فوج بنائی گئی تھی مسلم ممالک کی جس کی قیادت ہمارے سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف صاحب کر رہے ہیں، تو اس کا کردار ہمیں کہیں نظر نہیں آیا. تو وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کس لیے وہ فوج بنائی گئی تھی؟ وہ صرف کوئی ایک مسلکی بنیاد پہ یا ایران کے خلاف اس طرح کی صورتحال کے لیے بنائی گئی تھی، یا وہ متحدہ ایک پلیٹ فارم تھا مسلمانوں کا؟ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انجم بھائی کہ جہاں بھی کوئی بھی مسلم ریاست ہے، ابھی تک کے جو جتنی ریاستیں ہیں وہ 56 اسلامی ممالک ہیں، ہر ایک ملک اپنے مفاد کی جنگ لڑ رہا ہے، وہ چاہے سعودیہ ہو یا کوئی ملک بھی ایزر، کیونکہ اپنے مفاد جہاں پر ہیں وہاں پر یہ ہر ایک ایکشن لیتے ہیں. فلسطین کے بارے میں سعودیہ کا یہ کہنا کہ یہ ہمارا اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، حالانکہ شاہ فیصل جو کرتا دھرتا سعودیہ کہتے ان کا بیان آج بھی ریکارڈ پہ ہے کہ پوری دنیا اسرائیل کو تسلیم کر لے، سعودیہ کبھی اس کو تسلیم نہیں کرے گا. قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہ ایک ایسی ناجائز ریاست ہے جس کو پاکستان تسلیم نہیں کرے گا. جہاں تک سعودیہ کی فوج ہے اس نے سعودیہ کے دفاع کے لیے بنائی ہے، نہ کہ مسلمانوں کے لیے بنائی ہے، اور آج بھی امہ کو وہ لیڈر نہیں مل رہا جو پوری امہ کی بات کرے. جس ریاست کے جس کے ساتھ مفاد ہے وہ اپنے مفاد لے کر وہ اپنے معاملات چلاتے ہیں. اسرائیل کو تسلیم سب سے پہلے ایران نے کیا، ہر ایک ملک کے اپنے مفاد ہیں، لہٰذا ابھی ہمیں کوئی لیڈرشپ نظر نہیں آ رہی جو مسلمانوں کے لیے آواز بلند کرے. اچھا، اگر بات کی جائے ٹیکنالوجی کے میدان کی مظہر صاحب، تو ٹیکنالوجی کے میدان میں آپ 1.5 ارب مسلمان ہیں، 56 سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں، تو ہم تنقید تو کرتے ہیں ان پہ، لیکن ایک سوشل ایپس تک ہمارے پاس ایسی نہیں ہے جو کہ مسلم کسی ممالک میں نے ڈیولپ کی ہو، تو ہم مقابلے کی بات کرتے ہیں ان سے. ٹیکنالوجی کے میدان میں اتنا پیچھے ہیں. ابھی دیکھیں آپ نا کہ فیس بک نے ایک پیج بنایا ہے، فیس بک پہ شاید آپ کی علم میں اگر نہیں ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور ساتھ میرے کوشچن میں یہ انکلوڈ ہو گئی چیز، جس میں انہوں نے ایٹومیٹیکلی 76 لاکھ 7.67 یا 7 ملین جو ہے ان کو لائکس دے دیے، اسی طرح مطلب آٹو جنریٹڈ. تو مسلمانوں کے پاس تو کوئی سوشل ایپس اپنی ڈیولپ کی ہوئی نہیں ہے جس پہ وہ ڈیفینڈ کر سکیں، تو پھر ہم کیوں اتنے پیچھے ہیں؟ ہم بڑے ان سے مقابلے کی بات کرتے ہیں لیکن چیزیں ان کی استعمال کرتے ہیں، سوشل ایپس ہم تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو ان کے غلام بھی ہیں ہر چیز میں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس میں دیکھیں جی انجم بھائی، بات یہ ہے کہ مسلمان جب بھی سر اٹھاتا ہے سب سے پہلے کچلنے والے یہ آپ کے اقوام متحدہ، یہ امریکہ ہے. آپ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی آپ تاریخ پڑھیں کہ وہ کون سا نصاب لانا چاہتی تھی، وہ کیا کردار ادا کرنا چاہتی تھی. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کوئی کام کرنے لگی ہے تو اس کے اوپر دہشت گردی کی وہ لگا کے اور اس کو 80 سال کی سزا دے دی. عورتوں کے حقوق کے علم بردار یہ بنتے ہیں، اور عافیہ صدیقی کو بغیر سنے سمجھے 80 سال کی سزا دے دی. آپ افغانستان کی حکومت دیکھیں کہ جب آئی 2 سال کے بعد چڑھائی شروع اس میں دیکھیں نا مظہر بھائی، آپ کو میں انٹریپٹ کر رہا ہوں، تو اس میں آپ کے جب تک اپنے حکمران، چاہے وہ فوجی حکمران ہو یا سول حکمران ہو تو جب تک وہ آپ کو اس کے حوالے نہیں کریں گے، اپنے شہری کو کسی بھی ملک کے حوالے نہیں کریں گے، تو وہ اس میں تو آپ یہ اپنے حکمرانوں کا کردار ہے، اور ان کو کون لاتا ہے؟ ان کو ہم لوگ ہی لاتے ہیں نا. اس میں انجم بھائی جس حکمران نے ڈاکٹر عافیہ کا سودا کیا تھا، ہم نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ یہ غدار ہے. جس نے ماں بہن بیٹی کا سودا کیا وہ غدار ہے، اور تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ وہ غدار ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آج تک مصر میں محمد مرسی آیا، اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا. شاہ فیصل آیا، اس کو قتل کروایا اپنے بھتیجے سے. بھٹو نے ایٹمی طاقت کا پروگرام بنایا، اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا. اور اس کے بعد ضیاء الحق آیا، وہ مسلمانوں کو اکٹھا کرنا چاہتا تھا، آسمان کے اوپر بم پھاڑ دیا گیا. آج تک مسلمانوں کو چلنے ہی نہیں دیا.
کوئی مسلم ریاست ایسی نہیں ہے جس میں ان کا انٹرفیئر نہ ہو. IMF کے نیچے ہر ایک مسلم ریاست کو انہوں نے وہ قرضے کے نیچے دبایا ہوا ہے. اور آپ سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ مطالعہ کریں کہ جتنی بھی ریاستوں کے اندر اس وقت جہاں پر انسانی قتل عام جاری ہے وہ ساری کی ساری مسلم ریاستیں ہیں. وہ کشمیر ہو، افغانستان ہو، شام ہو، عراق ہو، فلسطین ہو. یہ کون سی منطق ہے کہ آج تک کوئی بھی غیر مسلم ریاست کے اندر نہیں ہے؟ لہٰذا مسلمان کے اندر ساری صلاحیتیں موجود ہیں، ہر ایک چیز کر سکتا ہے، لیکن ہمارے اوپر ایسے حکمران مسلط کیے گئے جو ہم سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں. لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے مظہر بھائی کہ جیسے افواج پاکستان ہے، بڑی امیدیں وابستہ ہیں فلسطین کے جو ایمبیسڈر ہیں یا ایک ان کے کوئی نمائندے وہ انٹرویو دے رہے تھے، بڑا وہ ان کی بڑی توقعات وابستہ ہیں پاکستان سے، اور ایک پاکستان واحد ایٹمی طاقت ہے دنیا کی 7ویں مسلم، تو بڑی توقعات وابستہ ہیں. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کی افواج کو اس میں کچھ کردار ادا کرنا چاہیے؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ جی جو آرمی ہے وہ پہلی دفعہ ٹاپ 10 میں آئی ہے اور یہ بڑی کامیابی ہے. ہمیشہ حکومت یہ سٹیپ لیتی ہے اپنی فوج کے حوالے سے کہ ہم فلاں ملک کے اندر جائیں گے اور جا کے وہاں پر مسلمانوں کی وہ کریں گے. جب خانہ کعبہ کے حوالے سے جو بات ہوئی تو حکومت کا فیصلہ ہوتا ہے کہ حکومت سٹیپ لے اور اپنی آرمی کو یہ آرڈر جاری کرے کہ وہ جا کے دوسرے ملک کے اندر مسلمانوں کی مدد کرے. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ عمران خان اگر آرمی کو یہ حکم جاری کرتا ہے بحیثیت وزیر اعظم تو ہماری آرمی جائے اور جا کے وہاں کرے. اور یہ دوسری رائے کوئی نہیں کہ پاکستان آرمی کا اعلان کرنا ہی اسرائیل کے لیے موت ہے. اگر بیت اللہ کے ڈیفنس کے لیے افواج پاکستان جا سکتی ہے تو فلسطینیوں کے ڈیفنس کے لیے بھی جا سکتی ہے. ایک غیر قانونی جو ایک ریاست ہے اس کے تسلط سے اس کو بچانے کے لیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو عوام ہے، جو مسلم ممالک ہیں، 1.5 ارب سے زائد ہماری مسلمانوں کی ایک پاپولیشن ہے، اور تمام جو اوورال اگر بات کریں تو یہ جو لوگ اس پہ قابض ہو رہے ہیں فلسطین پہ، ان کی زیادہ سے زیادہ تعداد تو میرے خیال سے 1.5 کروڑ ہے یہودیوں کی ٹوٹل. ایسا ہی ہے. تو یہ پھر یہ کیا سچویشن ہے کہ ہم اگر 1.5 ارب مسلمان ہو کے بھی صرف مذمتیں ہی کرتے رہیں گے اور وہ آگے قابض ہو جائیں گے، تو پھر کیا آپ سمجھتے ہیں پورے سینیریو میں؟ اس میں دیکھیں جی آج بھی عوام کسی بھی ریاست کی ہے وہ آج سراپا احتجاج ہے. صاف سی بات یہ ہے کہ جب ہم ووٹ کر کے ایسے رہنماؤں کو نہیں لائیں گے جو آپ کی نظریات کی جنگ لڑیں گے تو آپ کو 1.5 ارب چھوڑ کے آپ 3 ارب بھی ہو جائیں تو آپ نے مذمت ہی کرنی ہے. فیصلے ہمیشہ لیڈرشپ کیا کرتی ہے اور لیڈرشپ حالات کو نہیں دیکھا کرتی بلکہ وہ فیصلہ کر کے حالات کو اپنے پیچھے لگاتی ہے. ہماری مسلم امہ کے جو لیڈرشپ ہے ان کو حالات سے زیادہ اپنے پیٹ کے معاملات ہیں، ان کو یہ سب سے بڑی فکر پڑی ہوئی ہے کہ ہم کھائیں گے کہاں سے. جب آپ کو یہ فکر پڑی ہوئی ہے تو پھر اللہ کے نبی کی وہ جو حدیث ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ کفار آپ کو جو ہے نا وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ماریں گے اور ایسے آپ کی طرف آئیں گے جیسے دسترخوان پر بھوکے آتے ہیں. تو آج وہی ہے کہ آج ہمیں بہت سے ڈر لگتا ہے اور دنیا داری کے اندر ہم آگے کے ہوئے. آج ہمارے حکمران پیسے آپ کسی بھی مسلم ریاست کے حاکم کو اٹھا کے آپ دیکھ لیں کہ ان کا بینک بیلنس کتنا ہے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ آپ کی حکمرانی کرنے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں. اور ایک وقت ایسا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جب زکوٰۃ کے لیے کہا کہ مجھے لسٹ فراہم کی جائے تو وہاں کے گورنر کا پہلے نمبر پہ نام تھا. وہ وقت کے گورنر تھے اور زکوٰۃ ان کو چاہیے تھی کیونکہ ان کے پاس حالات ہی نہیں تھے. تو وہ پھر اس وقت مسلمانوں کی قیادت تھی اور وہی عمر بن خطاب تھے جب یہودیوں نے ان کو چابیاں پکڑائی تھی اور بیت المقدس ہمارے وہ کیا تھا. وہ عمر بن خطاب جو پتھر رکھ کے سو جاتا تھا. اور آج آپ دیکھ لیں ہمارے مسلم حکمران. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنے ووٹ سے ان لوگوں کو لے کے آئیں جو آپ کی نظریات کی جان لڑیں. اچھا، اگر ترکی کی بات کی جائے اس پورے سینیریو میں مظہر صاحب کو، تو جو ترکی کے صدر ہیں رجب طیب ایردوان صاحب، ہر معاملے میں جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس میں بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں. تو ان کے کردار کو آپ اس پورے فلسطین کا جو فلسطین اور اسرائیل کا ایشو ہے اس میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی ایک تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ نہ ہونے سے کچھ تو بہتر ہے، لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ پریکٹیکل کیا جائے بجائے بیانات کے. اگر پریکٹیکل ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن بہرحال باقیوں سے پھر بھی جو ہے نا طیب اردوغان صاحب کے کم از کم بیانات کی ہم جو ہے نا وہ ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ہماری خواہش یہ ہے کہ یہ پریکٹیکل ہو جائے تو ایک دفعہ تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ کفار کبھی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے.
جی ناظرین، سردار مظہر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو ایم ایس او پاکستان کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے فلسطین کے حوالے سے، جو اسرائیل کی غیر قانونی قبضہ کرنے جا رہا ہے فلسطین پہ، بڑے ایکسٹینسیولی اور بڑے کھل کے انہوں نے اپنی جماعت کا جو ان کا کردار ہے اس حوالے سے سوالات کے جوابات دیے۔ اگلے پروگرام تک انجم صدیق کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔